اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ آل عمران کر رہے تھے اور آل عمران کی آیت نمبر 77 ہم نے کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 77 کتنی امپورٹنٹ تھی میرے اور آپ کے لیے، اس مسلمان کے لیے، اس اللہ کو ماننے والے کے لیے کہ جب واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور جن کو آخرت پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا اینڈ بتایا ہے کہ اینڈ کیسے ہوگا، جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں۔ اور بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پیسے خریدتے ہیں، جو بھی ان کو فائدہ ملتا ہے یہ آیتوں سے مکر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حکمت کر کے سچ نہیں بتاتے کبھی بھی، اور عمل نہیں کرتے سچ پر، اور یا تو بیچ ایسے دیتے ہیں کہ تو اس کے لیے یعنی بیچنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، چاہے اس میں اللہ کے اصول ٹوٹ رہے ہوں تو اس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میں اور آپ بھی تو ہے نا اس طرح کے، خاص کر کے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں بھی تو اس طرح کی ہوں نا، کہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے آرڈرز کو بھول جاؤں، تو یہ میرے لیے بہت ہی نیچے گری ہوئی بات ہے کہ جو رب مجھے پال رہا ہے، جو مجھے اس طرح کی سہولیت دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے کہ میں ان خواہشات کو پا سکتی ہوں، لیکن میں پھر بھی اس کی نافرمانی کروں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچو، دیکھیں خواہشات پوری بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں وہ خواہشات کی بات کر رہی ہوں، ناجائز خواہشات جو کہ قرآن میں منع ہے، کہ جیسے بے حیائی دیکھنا، بے حیائی سننا، بے حیائی کرنا، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانا، پیسوں پہ قبضہ کر لینا، بزنس میں جھوٹ بولنا، اپنی زبان کا پاس نہیں رکھنا، اور بہت سے رسومات پھیلانا، وہ کلچر دینا کہ جو ہمارا کلچر نہیں ہے، پردہ نہ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو خواہشات ہماری ہیں کہ ہم اتنا دنیا میں پاگل ہو جائیں کہ ہم کو اللہ کے اصول ہی یاد نہ رہیں۔ تو آپ سوچو کہ پھر کیا یہ محبت ہے ہماری اللہ سے؟ تو وہی بات اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپنی تھوڑے سے دن کے لیے تم اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہو، تو سب لوگ اس پہ آئیں گے کہ بڑے بڑے لوگ جو قرآن سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، انہوں نے قرآن سے ہٹ کر اتنی چیزیں بنا لی، ہم عام لوگ جو قرآن کو جانتے ہوئے بھی اللہ کے اصولوں پر پورے نہیں چلتے ہیں، جہاں اپنا مقصد ہوتا ہے، جہاں اپنے گھر میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اصول بھول جاتے ہیں اور باہر سب کو لیکچر دیتے پھرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ بزنس کے اصولوں میں ویسے تو ہم بڑے بڑے بولتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارا فائدہ ہو وہاں اصول بھول جاتے ہیں، ہماری زبان کا ہم پاس نہیں رکھتے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے آڑے آتی ہیں کہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں منافقت کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کر رہے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں باتیں کرنا تو بہت آتی ہیں، لیکن جب اصول کی بات ہو تو پھر ہم اصول بھول بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی جس نے ابھی تک قرآن کو ہی نہیں سیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ کے اصولوں کے خلاف بھی کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرا تو اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ اگر ڈائریکٹ رشتہ ہے تو کیوں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج کل ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ انسان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ برے ہوں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں عورت کے باتوں پر، پردے پر۔ مسلم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جب گیز کی شادیوں کو الاؤ کیا ان لوگوں نے، باہر کے لوگوں نے، یا گیز نہیں بھی ہوتے، ایک لڑکی کی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا لڑکا کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ یعنی آپ سوچو کہ کیسے ہم یہ باتیں کرتے ہیں جنرلی، کہ ہم نے کبھی کتاب پڑھی نہیں ہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ آزادی یہ ہے کہ آپ جو چاہو کرو، حالانکہ ہم پابند ہیں اللہ کے اصولوں کے، اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، اگر واقعی ہم ایمان والے کہلانا چاہتے ہیں اور مسلمان یعنی فرما بردار کہلانا چاہتے ہیں تو ہم پابند ہیں۔ بہت سے نان مسلمز کو میں نے دیکھا کہ وہ ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ یہ لڑکی لڑکی شادی کریں اور لڑکا لڑکا، وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہاں پر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ مسلم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرضی ہے ان کی۔ تو اب دیکھ لو کہ اتنا ماڈرن بننے کے چکر میں گر نہیں جانا چاہیے۔
انسان کی اوقات ہی میں ہی جب رہتا ہے جب اس کی کوئی ویلیوز ہو، ورنہ تو جانور ہے، اور جانور سے بھی بدتر ہے، وہ قرآن بتاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعی اگر کسی کو اللہ سے پیار ہوگا نا، تو یہ آیت نمبر 77 پڑھ کے ہم بہت ڈریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کلام نہیں کروں گا، میں اس کو نظر کر کے نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی وہ اللہ اس کو پاک کریں گے، یعنی اس کے گناہوں کے بھی اس دن کوئی معافی نہیں ہوگی، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ تو واقعی یہ آیت بہت بڑی ہے، اور یہ آیت بہت سمجھنے کی ہے، اور واقعی اس آیت پر اگر میرا اور آپ کا ایمان ہوگا نا، تو ہم آج سے ہی اس دن کے لیے کہ اللہ مجھ سے کلام بھی کریں، اللہ نظر کر کے بھی دیکھیں، اللہ مجھ کو پاک بھی کرے، میں اپنے آپ کو بدل لوں گی۔ اگر واقعی اللہ کرے کہ میرے اندر اتنی انسانیت آ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات، جو آپ کا چیپٹر چل رہا تھا کہ کیسے کیسے دین میں ملاوٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ بات کنٹینیویشن میں رکھی، اور یہ ہم کو بتائی کہ وہ ان، اور بے شک منہم، ان میں سے، لفریقن، ایک جماعت ہے، یلعون السنتہم، یلعون یعنی وہ مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب یعنی کتاب سے، کتاب کے ساتھ وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ مروڑنے کا کیا مطلب ہے آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ گمان ہو اس کا کتاب میں سے، یعنی جب وہ کتاب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ایکچول کتاب قرآن اور بھی کتابیں جتنی بھی ہیں، سب کا یہ سسٹم تھا کہ جب وہ کتاب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو اپنی زبانوں کو ایسے مروڑتے ہیں کہ انسان کو لگے کہ یہ تو کتاب کی ہی بات کر رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتابوں میں سے نہیں ہے۔ تو زبان کو یوں اندر سے ہاتھ سے پکڑ کے گھماتے تھوڑی ہیں، یہ محاورہ بات ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ تو قرآن میں سے ہی بات کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک کوئی بھی درس ہوتا ہے، لوگ عربی میں بھی بات کرتے ہیں، تو عربی میں قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ عربی کی حدیث بھی بتاتے ہیں، اور پھر اس کے ترجمے بتاتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو قرآن کی ہی بات ہے۔ ایسے ایسے ملا ملا کے بات کرتے ہیں کہ جن کو نہیں آتا قرآن، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو قرآن کی ہی بات ہے۔ جن کو عربی نہیں آتی وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ قرآن کی بات ہے۔ تو اس طرح سے مروڑ کے بتاتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کیسی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ بڑے لوگ کرتے ہیں نا، لوگ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، یا میری اور آپ کی طرح جو چھوٹے موٹی کام کرتے ہیں، جن کی لوگ باتیں سنتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہی مروڑتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو کتاب میں سے ہے، لگے لوگوں کو، اللہ کہنے لَتَحْسَبُوا، تاکہ گمان ہو اس کا کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ کتنی کلیئر اللہ تعالیٰ آپ کو بات کرے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسی بات بتاتے ہیں کہ لگے آپ کو کہ وہ کتاب میں سے، مگر وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ کچھ اور کرتے ہیں نا۔ جیسے نبیوں کے ناموں سے باتیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ فتوے دیتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ تم پر کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کو ہر کس چیز کے بغیر سمجھی جا سکتی ہے۔ اتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد اتنے تابعین صحابیوں کے زمانے میں بھی حدیثیں نہیں آئیں، تو دین کس پہ چل رہا تھا؟ کدھر تھا دین؟ اس وقت کیا اصلی دین نہیں تھا؟ اور آپ تو بتاتے ہو کہ حضرت عثمان نے جا کے قرآن کو ترتیب دی، تو اس سے پہلے کس طرح سے حافظ قرآن بن رہے تھے؟ کیا خود بن جاتے تھے؟ یا نبی نے جب یہ قرآن پورا لائن سے تو نہیں اترا، تو پھر کیسے حافظ قرآن بنے جنہوں نے حضرت عثمان کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے قرآن نازل ہوا تھا؟ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پورا یہ کتاب کی شکل میں اللہ کے حکم سے، ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ کے حکم سے قرآن کو ایز اٹ از، ایز اے بک کی شکل میں ہم کو دے کے گئے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بعد میں آج بھی یہ فتوے دیتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں سوا سوا، یعنی قرآن اور بخاری سوا سوا دونوں اللہ کے گھر سے آئی ہیں، استغفر اللہ۔ ایسے لوگوں کے اندر ڈال دیا ہے، یہ ان کے فتوے ہوں یا اور چیزیں ہوں، مسائل کی کتابیں ہوں، ایسا لگتا ہے یہ سب دین ہے۔
یہ دین نہیں ہے، یہ مین میڈ بکس ہے۔ دین تو صرف اللہ کی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دے کے گئے ہیں۔ وہ یہ کام کرنے آئے تھے اور نبیوں کی طرح، اور انہوں نے یہ کام کمپلیٹ کیا، بہت ہی شان سے کمپلیٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہمیشہ بلند رہے گی۔ آپ کی جھوٹی باتوں سے ان کو عزت نہیں ملتی، ان کے اپنے جو کام انہوں نے کیے ہیں، جو ان کی شان ہے، جو اللہ سے محبت ہے، جو سنسیئرٹی، اس کی وجہ سے ان کی بلندی اور عزت تا قیامت رہے گی۔ تو ایسی ملاتے ہیں، ایسی ایڈیشن کرتے ہیں دین میں کہ لوگوں کو لگے، اب لوگوں کو کیا ہے کہ یہ دین ہے تو کیا لوگ بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دوسری جگہ بتایا تھا کہ اپنا دماغ استعمال کرو، کوئی تم کو بہکائے گا تم بہک جاؤ گے؟ کیا تم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے؟ اور قرآن وہ بک ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورتیں ہماری مدرسے میں تھیں جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ قرآن کو سمجھ سکتی تھی۔ تو آپ غور سے دیکھیے ان آیتوں کو کہ کتنی زبردست آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں، مڑوڑتے ہیں، محاورہ بات آئی کہ مڑوڑتے ہیں، یعنی ایڈیشن کرتے ہیں، گھما پھرا کے دوسری بکس میں سے باتیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب میں سے بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اور غور سے بات دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایسے گھماتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کتاب میں سے ہے۔ وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ یعنی ماننا کیا ضروری تھا؟ کتاب کو۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ گھما پھرا کے بولتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی کتاب میں سے ہے، وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ماننا کیا ضروری تھا؟ کتاب میں سے۔ اور لوگ بھی بتانا کیا چاہتے تھے کہ کتاب میں سے، کیونکہ کتاب سے ہی سوال ہوگا۔ یہ بھی دیکھ لیں امپورٹنس، کتاب کے باہر کی کسی بھی چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ شان نزول اور یہ قرآن کی تشریح میں نیچے لکھ دیتے ہیں تاکہ لگے کہ قرآن میں سے یہ شان نزول اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی اپنی تفسیریں سب لکھ دیتے ہیں، ایسا لگے کہ یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں سے ہی ہے، حالانکہ وہ قرآن میں سے نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لو کہ یہ چیزیں اللہ بتاتے ہیں، آپ کو دماغ کھولتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میں سے، یہ قرآن کا ہی حصہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے کتاب میں سے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں وَيَقُولُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس سے ہیں، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں کھول کے آپ کے دماغوں میں ڈالوں۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اور پیارا سمجھانے والا بنائے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کتاب میں سے نہیں ہے وہ باتیں، تو اس کا مطلب وہ غلط باتیں ہیں نا، اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس سے، وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے۔ اللہ کلیئر بتا رہے ہیں آپ کو، اس کا مطلب کتاب میں سے ہونا ضروری ہے، کتاب ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ کتاب میں سے، وہ تو کتاب میں سے نہیں ہے۔ آپ اپنی تفسیریں لکھ لو، جو چاہو تشریح کر دو کتاب میں، لیکن جو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے نا بس اسی سے سوال ہوگا۔ دماغ کھولو، لگاؤ، اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے، وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ آج کی یہ جتنی بھی بکس ہیں فتووں کی، یہ سب یہ آپ کی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو فتوے قرآن میں ہی دے دیے ہیں، جو اس میں ہے بس وہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اس کو اپنی مرضی سے ہینڈل کروں گی، کیونکہ اس میں دین کی کوئی بات نہیں ہوگی نا۔ دین کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دے دی، ایک کمپلیٹ بک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر الکذب، جھوٹ۔ دیکھیں اور کتنی کلیئر بات ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ میں اور آپ آج کسی کو کہہ نہیں سکتے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں۔ آپ بتاؤ، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا آدمی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، فلانا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں کئی جگہوں پر، حالانکہ ہم کو پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اب انشاءاللہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گے، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، پھر بھی ہم بولتے ہیں۔ اور اتنی بڑی بات کہ آپ اللہ کے نام سے جھوٹ بولو، توبہ!
اب دیکھو آگے کیا آتا ہے، ما کان علی بشر، نہیں ہے بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کتاب، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ دے اس کو اللہ کتاب، الکتاب، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے، کونوا عباد لی، ہو جاؤ میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لیکن ولیکن کونوا ربانیہ، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ تم وہ کہتے ہو لوگوں کے لیے کونوا عبادی، میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن لیکن کونوا ربانیین، یعنی ہو جاؤ ربانین، بما کنتم تعلمون، اس سبب سے جو تم علم حاصل کرتے ہو، الکتاب، کتاب کا، وبما، اور اس سبب سے جو کنتم تدرسون، تم تدریس کرتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اس سے جو تم علم حاصل کرتے ہو کتاب کا اور تم تدریس کرتے ہو۔ آپ یہ آیت دیکھ رہے ہو، یہ اتنی بڑی آیت مجھے لگتی ہے کہ کسی بھی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم، جب اس کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبیوں کے بھی لائق نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے انسان؟ یہ کہتے ہیں نا آج کل کہ تم اکیلے قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم نہیں سمجھا دیں، ہم بڑے ہیں، ہم فتوے دیتے ہیں، ہم مسائل کر دیتے ہیں، ہم علماء، ہم کسی کو بھی دین سے خارج کر سکتے ہیں کہ یہ دین والا نہیں ہے، یہ صحیح دین پر نہیں ہے، ہم کسی کو بھی کافر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی یہودی کا فتویٰ دے سکتے ہیں، ایسے بتاتے ہیں نا لوگ۔ اور آپ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ تم اللہ والے بنو، کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب اللہ فوکس کیا دلا رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ، یہ تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور تم کو بتاتے ہیں اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے بڑے لوگوں کو جو دین میں حکمت، علم رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کو لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ تم کتاب پڑھو، تم علم رکھتے ہو تو تم اللہ والے بنو، تم جو پڑھتے پڑھاتے ہو، اور ان کو لوگوں کو کتاب پر فوکس کرانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور آگے بھی دیکھیں، وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں وہ حکم دے یہ کہ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ تم کو حکم یہ بھی نہ دے کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، یعنی ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، تم ایسا بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہوں گے نا، جبھی تو نبیوں کے ناموں کے ساتھ ساری بکیں بتاتے ہیں۔ آج بھی کیا بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آج بھی دنیا بھی ان کے لیے بنی ہے، وہ ابھی بھی پردہ ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ان کے صدقے مانگو تو وہ سن رہے ہیں۔ ایک فرقہ یہ نہیں کہتا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں مدینہ میں جو انہوں نے ایک مزار بنا دیا، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ وہاں سن رہے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم نبیوں کو بھی پجواتے ہو لوگوں سے، یعنی ایسا بھی تم کو کوئی حکم نہیں دینا چاہیے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ حکم دیتے ہیں کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ وہ فرما بردار مسلمان کہلاتے اپنے آپ کو۔ آپ سوچو یہ تین آیتیں کیا چیز ہیں کہ مسلمان کا بڑا وہ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ نبیوں کو، فرشتوں کو، یا اس کو خود کو رب بنا لو اللہ کے علاوہ، یعنی اس کی مانو۔ یہ نبی کے نام سے بک ڈال دی تو آپ کہتے ہو کہ قرآن خود محتاج ہے؟ ہم کو باقاعدہ یہ فتویٰ آیا تھا کہ قرآن خود محتاج ہے کہ حدیث سے اس کو سمجھا جائے، استغفر اللہ۔ اور یہ نبی کے بارے میں جو آپ جھوٹی باتیں کرتے ہو، نبی کی کتاب کو جو آپ قرآن سے اوپر لے گئے ہو، اور آپ نے اس کو نبی کی کتاب بنایا، نبی نے نہیں بنایا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں لکھی، آپ کو سمجھ آئے تو آپ دیکھیے گا، مجھ سے سوال کیجیے گا۔ میں آپ کو اس سے زیادہ سمجھانا نہیں چاہتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ اس کو خود پڑھو، اپنا دماغ کھولو، غور کرو اور سمجھو۔ میں انشاءاللہ ضرور آپ سے نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کروں گی، لیکن جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں اس کو ضرور دیکھیے گا کہ اللہ بتاتے ہیں اس کو تو بندوں کو، جو لیڈر ہو، جو پڑھانے والا ہو، جو سکھاتا ہو لوگوں کو، اس کو تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے۔
اللہ کی کتاب سے جوڑنا چاہیے کہ تم ربانین بنو اس سبب سے جو تم علم حاصل کرو کتاب کا کرتے ہو، اور تم جو پڑھتے پڑھاتے ہو تو تم کو تو لوگوں سے اللہ کا بندہ بننے کا بولنا چاہیے تھا، قرآن والوں کو تو یہ الٹی باتیں بتاتے ہیں، یہ نبیوں سے جڑواتے ہیں، یہ فرشتوں سے جڑواتے ہیں، یہ اپنے آپ سے جڑواتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ اگر آپ کو میری کوئی بات اس میں غلط لگے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، تھوڑا دماغ کھولیے، پچھلے اپنے ٹاپک سے اس کو جوڑیے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم کو اس کو بہترین سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔